لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں معوف، قوا جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے. میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام کریں. تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کریں اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ؟ نہیں، انسان کی زندگی بہت طویل ہے. اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھیں، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت سے ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا. یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں. تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا. یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے گی. دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے گی. چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گی. بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح. وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الستو بربکم، جب ہم نے کہا تھا. اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں. 2 حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ 2 تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا. آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول
علامہ اقبال کے دو اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، وہ اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے؟ یہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. آخری شعر سنیے. الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا. آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا. وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ. وہ ہے یوم القیامہ. ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت. اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد. یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات. تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں. یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے. انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا. یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے. ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر لوں. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا. فرض کی یہ اہمیت. تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے. نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے. حالات کو بھی دیکھیں، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی. اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چاہ جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے. یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا. لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اوامر کا استہزاء ہو رہا ہے،
اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت اصل شے وہ ہوگی، اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے تو یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے، درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافل ہے، یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔